نبی اللہ دا پیغمبر اللہ دا وہ زمین تے آؤ دے اللہ دے جڑے قوانین ہو دے توجہ کرائے خدا جڑے قوانین بنا کے دے دے انہاں قوانین کو ایک نظام بنا کے زمین تے نافذ کرے دے نماز روزہ حج زکات صدقات خیرات یہ کو آکھا میں دے کہ نبی دا تشریعی نظام ہے شرعی نظام ہے شرعی نظام ہے جی میں پیغمبر دا ایک شرعی نظام شرعی نظام یہ نظام کو حضرت علیہ سے تشریعی نظام آدم اللہ دا ایک نظام ہے وہ نظام کو تکوینی نظام ہے یاد رکھیں سر خدا دے نظام کو کیا آدم تکوینی نظام ایک تشریعی نظام تکوینی نظام کیا مثلا ہوا کا چلنا بھادا جلاؤنا پانی کا چلنا بارش کا وسنا بادل کا آمنا یہ نظام ضرور بولو اللہ دا یہ کو خدا دا تکوینی نظام ہے بندے دا ان اندر کوئی عمل دخل ہے ضرور بولو نہیں ہے ڈائریکٹلی اللہ حکم دے دے کہ ہوا چلتی ہے اللہ حکم دے دے بارش وستی ہے اللہ حکم دے دے بھا جلے دیے حکم نہ لے گے تے بھا دے اندر جلاون دی طاقت ساڑن دی طاقت نہیں ہے جناب ابراہیم علیہ السلام اگلے چخے دے اندر رب نے آکھے نمرودہ کے سٹو چخے دے اندر جلوے سی سڑوے سی اللہ فرمائے قلنا یا نار اسا آکھیا اے بھا اے عد کونی بردم و سلاما میرے نبی واسطے ٹھنڈی بھی ہو بنتے سلامتی والی بھی ہو بنتے میرے آخر کا مقصد کہ اللہ کا تکوینی نظام ڈائریکٹلی خدا حکم دے دے اللہ حکم دے دے ہوا چلتی ہے اللہ حکم دے دے پانی چل دے اللہ حکم دے دے بھا نہیں جلے گی اللہ حکم دے دے سمندروں دیاں طغیانیاں ختم ہو گئی یارو یہ ایسا کیا دہدے ہے کیا دہدے ہیں کہ زمین دے اتے فاروق اعظم کدھئی بھا کو حکم دینا بیٹھے کدھئی ہوا کو حکم دینا بیٹھے کدھئی زمین کو حکم دینا بیٹھے کدھئی دریاواں کو حکم دینا بیٹھے چلو خط لکھ دے دریا چل دیں یہی میں یا کوئی حکم دے دیں کہ بھاؤ کھڑوے دیئے حکم دے دیں ہوا پیغام چاہتی بدیے یعنی اللہ دا تکوینی نظام زمین تے لیا کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا کوئی ایسی شخصیت نہیں بیٹھی کہ جڑی انہیں آکھے میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ سب کچھ کیوں ہوئے کہ میرے آقا دے قدمہ دے نال جڑن سجدے قدمہ دے اندر بیٹھن میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت لگائیں گے اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حج بیت اللہ تے گئے حج بیت اللہ تے گئے حج ادا کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واپس وجے اندر شام ہوئے رات من والی آپ رستے دی ہک سائڈ تے بیٹھے کنکریٹیاں جمع کیتیاں نے پتھریٹیاں جمع کیتیاں نے اور پتھریٹیاں دا بستر بنائے نے ایک سرہانا بنائے نے اور رستے دے اندر جنگ
جنگل دے اندر کنکراں دا بستر بنا کے آرام فرماؤ گئے. کچھ دیر گزری آسماناں دے اوتے چندر طلوع ہوئے اور چند نے آہستہ آہستہ اپنی روشنی افق تے پھیلاون شروع کی تھی اور جلدیاں جلدیاں حتیٰ کہ ادھی رات ہوئی چندر اپنے جوبن دے اوتے آئے. انہیں اپنے مہتابیت دے نال پورے جہان کو منور تے روشن کیتے. حضرت فاروق اعظم بھی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چندر تو دے دے رہے حتیٰ کہ جب پچھلی رات ہو گئے ادھی رات تو بعد رات ڈھلن لگی ہے. 2 بجن 3 بجن چند روشنی مدھم ہونے لگ گئی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اٹھن مشکی سے جو پانی کٹھے نے وضو فرمائے نے 2 رکعت نماز تہجد دی نیت کی تھی نے. تہجد دی نیت کرنے دے بعد اللہ دے حضور ہاتھ اٹھا کے بیٹھن ہاتھ چاہ کے بیٹھن رب دے کو دعا پہ مندن اللہم 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 انی اسالوکا اے اللہ میں تیرے درد سوالی اللہ میں تیرے درد منگتا اللہ میں تیرے درد فقیر انی اسالوکا میں تیرے کو سوال کرے نا. دنیا دیکھ رہی ہے عمر کیا مانگ دے مال مانگ دے فرمایا نہیں دولت مانگ دے فرمایا نہیں شاہی مانگ دے فرمایا نہیں حکومت مانگ دے فرمایا نہیں. اس شاہیت حکومت فاروق اعظم دے ہاتھ بد کے کھڑیاں تھیاں ایسیاں کھڑیاں کہ دنیا کفر نے منیا اور لوگوں ایک عمر آئے اگر دنیا دے ہوتے بیا ایسا عمر ہوئے ہاں اس وقت خطہ زمین دے ہوتے کوئی ایسی جھا نہ ہوئے ہاں جنہیں اسلام ہوئے ہاں. کوئی ہی زمین دا ٹکڑا ایسا نہ بچے ہاں کہ جنہیں تے اسلام دا نفاذ نہ ہوئے ہاں. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے حضور دعا مندن اللہم انی اسالوکا اے اللہ میں تیرے کو سوال کرے گا. عمر کیڑی چیز دا سوال کرے دے ادے اللہ میرے اتے بھی میری زندگی دے اندر ایویں مختلف ادوار آئیں جی میں اجرات میں چند گزرداریاں ہی دے اتے مختلف دور آئیں. پہلے چند ابھرے آہستہ آہستہ افق دے اتے آئے وطی نے اپنی روشنی پھیلائی ہے ہی دے اتے جو بنائے. اللہ میں عمر دے اتے بھی اس زندگی دے اندر انہیں مختلف زمانے آئے مختلف دور آئے میں او دور بھی ڈٹھے نہیں او زمانہ بھی ڈٹھے نہیں جڑا زمانہ جاہلیت دا زمانہ پتہ ہی نہ ہے. حضرت فاروق اعظم فرمیدن میں ایک سفر تو آ رہا ہم ایک علاقے میں رک کر قافلے کا علیحدہ ہو گیا. ہم ایک درخت تلے بیٹھا ہو پیاس لگی ہے دل نہ دعا مانگی اللہ کی بندہ آگے حامل پانی پلانے کا نال ہی کٹیا ہے اتھو ہی آدمی چلے میرے کو آئے ارے شخصا میرا نام کیا ہے لیکن میرا نام عمر ہے. باپ کا نام کیا ہے خطاب ہے. کتوں دے رہن والا ہے حجاز دے رہن والا. حجاز جو کہی جا تو مکہ مکرمہ دے اندر مکہ مکرمہ قوم کیا ہے قریشی ہے. قبیلہ کیڑا ہے ہاشمی ہے. اچھا کیا گل ہے بابا میرے کو پانی پلاوے ہاں. حضرت فاروق اعظم فرمیدن وہ بندہ گئے بجائے پانی دے میرے واسطے کھیر کا پیالہ دودھ گھرنا ہے. میں پیاسا ہم ایک پیالہ پیتے روبیا دیتے میں وہ پیتے میں سیر ہو گیا. میں حیران ہو جاؤں
اتنا مہمان نواز ہے بندہ، تھوڑی دیر گزری ہے وہ اپنی کٹیا چھوڑ پھر کاغذ قلم دوات چاہ کے کر جائے. میں حیران ہوں. ارے عمر جی میں کوئی کاغذ سے دیکھ لو کہ اس علاقے دا جتنا خراج ہے، اس علاقے دا جتنا ٹیکس ہے وہ میں تیرے حق دے اندر معاف کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم فرماتے میں حیران پریشان میں کہ بابا کیا مہمان نوازی کا یوں تقاضا ہے، یوں بدلا ہے؟ ٹھیک ہے میں نے احسان کیتے، میں پیاسا ہوں، پانی کی بجائے میں دودھ پی لگی، ہوں یہ کیا ہے؟ وکھن لگا عمر تیرا میلا کیا ہے لکھ دے. میں کہ بھائی میرا یہ علاقے نال تعلق نہیں، یہ شام کا علاقہ پتہ نہیں کیڑا علاقہ ہے، میں مکے دے رہن والا، حجاز دے رہن والا، میں کیوں لکھنے ماں؟ فرمیندن میں انکار کیتے، وہ اصرار کرے جا رہے. بالآخر میں کہ اچھا عمر تیرا کیا بیلے لکھ دے. میں لکھ دیتے، دستخط کر دیتے. وقت گزرے، زمانہ گزرے، حالات بدلے، میرے آقا کا زمانہ آئے، میں حضور دی غلامی دی اندر آیا، سید قدمہ دے نال جنیا. میرے آقا دنیا تو برقع بٹا دیں، جناب ابوبکر صدیق دا زمانہ آئے. فرمایا ون میرا زمانہ آئے، آج فتح کرے دیا. حضرت فاروق اعظم جب اس مقام تے پہنچے پڑاؤ فرمائے نے، صحابہ ستے پہ حضرت فاروق اعظم دے خیمے وچوں تھوڑا شور آئے، آوازاں آئیں، صحابہ آمن. یہ دن ایک بندہ ہے حضرت فاروق اعظم نال تکرار کر رہی ہے، جناب جواب دے بیٹھے. وہ ہدے تو سائیں لکھ کے لکھتا ہا ٹیکس معاف، جزیہ معاف، ہوں معاف کرو. حضرت عمر فرمیندے میں مال غنیمت ہے، میرا حق نہیں ہے، مسلمانہ دا حق ہے، میں کیویں معاف معاف کرا؟ میرا مال نہیں ہے، مال غنیمت ہے. وہ آدھے تو سب ایک لکھتا ہا. آپ فرمیندے وہ زمانہ جاہلیت تھا. صحابہ پوچھے سیاح کا فیصلہ بعد اتنی سی معافی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن ماجرا کیا ہے؟ جناب فاروق اعظم نے سارا واقعہ سنایا. جب واقعہ صحابہ سنیا وہ بوڑھے کو پوچھے نہیں بابا دیکھو کہ میں معلوم تھے. اکل لگا ساری کتاب تورات، ساری کتاب انجیل، ساری کتاب زبور وہ اندر لکھا ہے کہ یہ جڑا درخت ہے نا یہ اندر بھی کوئی نہیں. ایک شخص آخرہ سی جڑا نبی دا ثانی خلیفہ حضرت عمر فاروق ہو سی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان محمد مصطفیٰ. فرمایا جب میں لکھن ہی بندے کو لاؤ نام پوچھے نہیں، وردیت پوچھئے، قوم پوچھئے، قبیلہ پوچھے، وطن پوچھے. بل میں اللہ دی کتاب لبن کے مطالعہ کیتے، انہاں دے چہرے دے خد و خال لکھے، انہاں دیاں اکھاں لکھیاں، انہاں دیاں زلفاں لکھیاں، وت اللہ دی کتاب دے لکھے. انہاں دے چہرے دے لکھے، وت اللہ دی کتاب دے لکھے. انہاں دے سینے دے لکھے، وت اللہ دی کتاب دے لکھے. جڑیاں نشانیاں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. جڑیاں مثالاں تورات وچ لکھیاں ہن، جڑیاں مثالاں انجیل وچ لکھیاں ہن، وہ ساریاں منطبق ہن. انہاں دے اوتے ساری کتاب وچ لکھیا ہے کہ اس علاقے دا فاتح جڑا شخص بن کے آسی وہ دا نام عمر ہو سی، باپ دا نام خطاب ہو سی، قوم دا قریشی ہو سی، قبیلے دا ہاشمی ہو سی، مکے دے رہن والا ہو سی، چہرہ ایسا ہو سی، مہرہ ایسا ہو سی، وجود ایسا ہو سی. فرما میں کوئی یقین ہے جو اللہ دی کتاب سچ بولے گی. میں اس واسطے پانی دی بجائے کھیر گھن آیا کہ انہاں کولو ٹائم میں یہ ساری گال لکھوا گیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بات کیا تھی جو نہ روم و ایران سے دبے، بات کیا تھی جو نہ روم و ایران
میراث دبے چند بھی تربیت اونٹوں کے چرانے والے اور دیکھنے کو نکل آئی خدائی ساری گھر سے نکلے جب محمد کے گھر آنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمیدن میں کو او دور بھی یاد آئے اللہ دے حضور عرض کرے دے بیٹھے اللہ میرے تے مختلف ادوار آئین مختلف زمانے آئین اللہ وہ بھی زمانہ ہے کہ میرا والد میں کو چاو کا دیمار نے رہا میرا ابا میں کو ہنٹرنا دلال مرے لائی آدھائی عمر تے کو تے اٹھ چلا مردہ لا نہیں آدھا عمر تے کو تے اٹھا کو تیل بلن دلا بھی نہیں آدھا اٹھا کو تیل مردہ لا بھی نہیں آدھا وہ بھی وقت گزرے اللہ آج اے بھی وقت ہے کہ روم تک حضرت فاروق اعظم کا سکہ چل دے فارس فتح ایران فتح شام فتح عراق فتح اور یمن فتح نجد فتح 64 لاکھ مربع میل دے ہوتے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت اذن اللہ اتنے زمانے گزر گئے اتنے وقت گزر گئے اتنے دور گزر گئے اللہ جی میں اے چندر ڈھلے ہی تے زوال ہومن لگے اللہ میں نے دا پیا آہستہ آہستہ ہی دی روشنی بدل ہو دی پئی اے غروب ہومن والا ہے اللہ میں بھی تیرے دردہ سوالیاں اللہ میں مختلف زمانے نٹھن مختلف ادوار نٹھن مختلف دور نٹھن اللہ ہن میں تیرے کول سوال کرے نا عمر کلی شے سوال پیا کریں گے کلی شے منگنا پہ لوگوں توجہ کرائے تو تے میں ہوں مال و دولت منگوں اسباب منگوں دنیاوی ساز و سامان منگوں کوٹھیاں تے بنگلے تے کار منگوں رزق دی وسعت منگوں لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کول کیا منگ رہے اذن اللہم انی اسألوکا شہادتا فی سبیلکا اللہ میں تیرے کول تیرے رستے دی شہادت دی موت منگلا اللہ ہوں بے کو پہلے دو رفقا دے نال ملاولے اللہ میں کو موت عطا فرما تے شہادت دی موت عطا فرما اور شہادت دی موت بھی انی اسألوکا شہادتا فی سبیلکا ووفاتا فی بلد حبیبکا اللہ میں کو شہادت دی موت نصیب فرما اور شہادت دی موت بھی حضور دے شہر مدینہ منورہ دے اندر نصیب فرما کیوں حضرت فاروق اعظم دے پیش نظر حضور دائے فرمان کہ من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیمت بیا فإنی یشفع لمن یموت بیا کہ جڑا بندہ اے ہمت دے طاقت رکھ دے استطاعت رکھ دے جو مدینہ منورہ دے اندر وفات پاوے وہ کو چاہید ہے جو ضرور مدینہ دے اندر وفات پاوے آقا فرمیدن جڑا بندہ مدینہ منورہ دے اندر وفات کیسی فإنی اشفع لمن یموت بہا میری شفاعت دا زیادہ حقدار ہو سی میں محمد آپ شفاعت کرے سا اس واسطے فاروق اعظم اے دعا مندن اللہم انی اسألوکا شہادتا فی سبیلک اللہ شہادت دی موت دے تے شہادت دی موت بھی حضور دے شہر مدینہ منورہ دے اندر نصیب فرما آپ دیئے منگی ہوئی دعا یعنی دعائے سہرگاہی وڈے ویلے دی منگی ہوئی دعا تہجد دے ویلے دی منگی ہوئی دعا علماء بیٹھن میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ رد نہیں فرمیدا اللہ
اس مسجد دے اندر اپنے اکابر کو ڈٹھے، بزرگوں کو ڈٹھے، میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں 85 کی آیا 85 کے اندر سٹیج ان کنارے تے آئی ہوتا ہے یہ اتنے رکاوٹاں ہو گئے، ادھا مجمع مسجد ہے ادھا گلی بھری ہو، رات 1 بجے تقریر شروع کی گئی تو 3:30 ختم ہو گئی۔ میں انہیں حافظ مجید صاحب کو نصیحت بیٹا ہوں، وہ زمانے وہ وقت دار ہونن گزر گئے، گلاں یاد رہنی ہیں، باتاں یاد رہنی ہیں۔ میں اپنے بزرگوں کو حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی عبد القدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میری توفیق تھی بودی ہے وڈے وڈے آگے دیکھوں گا خدا دی قسم یہ لوگ اتھا اللہ دے حضور ہونے یہ میں کئی مرتبہ مولانا علاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی نظر سے اتھا اتفاق ہے نسکیاں دے آواز آگیاں ہن یا قابل سارے راتی اٹھی اٹھی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان حدیث قدسی ہے اللہ پاک فرمے دے اے لوگو تمہاری بد عملیاں کی وجہ کر کے میں رب چاہنا جو راتوں دے ٹائم تے اپنا عذاب نازل کراں لیکن فیضا نظرت الى عمار بیوتہم جلے میں اپنے انہاں بنے ہوئے گھراں تو دیکھنا یعنی مساجد تو دیکھنا اور انہاں دے اندر راتوں دے ٹائم اٹھی کے اپنے حضور رومن والیاں لوگوں کو کہتا ہوں دعا مانگن والیاں کو کہتا ہوں فرمایا انہاں دی وجہ کر کے میں اپنے عذاب آؤں نعرہ تکبیر نعرہ ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت عظمت قرآن شہداء اسلام اکابرین علماء دیوبند نعرہ تکبیر اجے نشانیاں بچیاں اور اس حال دے اندر دعا فرماؤ اللہ انہاں دے سائے والے سینہ تے کا دیر قائم خدا دی قسم اے دعاؤں دے چھپا رہتے بزرگ ساری بدعملیاں بہت زیادہ ہیں لیکن یہ جتھاں اپنے واسطے مسجد اتھاں پوری امت واسطے مسجد محلے واسطے مسجد دوست احباب واسطے مسجد اپنے ملن والیاں واسطے مسجد اللہ فرمے دے کئی ایسے لوگ بظاہر گدڑی پوش بظاہر پراگندہ حال بظاہر سادہ جیاں پگڑیاں لیکن جن دعا دے ہتھ کڑے کرے دیں میں اللہ کو حیات لحاظ آدھے جو میں انہیں دے اٹھے ہوئے تک وہ خالی بارا اللہ دعا مراد نہیں کرے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وڈے ویلے دیئے دعا تہجد دی ٹائم دیئے دعا اللہ دے عرش اعظم کو چنے دی ہوئی گئی ہے آسمانہ دے ہوتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ دے اندر واپس آئیں آکے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آدم میں اللہ کو دعا مانگی بھی اللہ میں کو شہادت والی موت نصیب فرما اور شہادت دی موت بھی حضور دے شہر مدینہ دے اندر نصیب فرما صحابہ ہس پہن کھل پہن اے فاروق اعظم امیر المومنین لکھا مربع میل تک کفر لبدا نہیں کفر دا نام و نشان کوئی نہیں تو شہادت دی موت مانگ دے میں کی میں ہو سکتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدے لوگوں میں کو یقین ہے محکم ہے میں حکرات اپنے آقا دنال اپنے حبیب دنال اپنے محبوب دنال احد پہاڑ تے گیا میرے نال
نال جناب سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہیں، جناب سیدنا عثمان ذوالنورین بھی ہیں۔ میرے آقا احد پہاڑ تے قدم رکھے، سینے احد پہاڑ تے قدم رکھے، جو ہی سیدہ قدم مبارک آونا ہا لوگوں حدیث پاک دے اندر آن دے کہ احد پہاڑ وفور جذبات دے نال، خوشی دے نال، مسرت دے نال جھومن لگ گئے۔ پہاڑ چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں، 13 کو 14 کلومیٹر لمبا ہے، 14 کلومیٹر لمبا ہے اور تقریباً اتنا ہی چوڑا ہے۔ میرے آقا دے قدم ہیں، پہاڑ جھومن لگ گئے، جھومدا پے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لوگو اے میرے صحابہ، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، وہ پہاڑ ہے جڑا میں محمد نال محبت کرے دے، میں نبی کے نال۔ میرے آقا لجپال نبی ہے، لجپال نبی ہے، پتھر پہاڑ ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب یہ پہاڑ جھومن لگے، یہ ہلدا کھڑے، میرے آقا نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا اسبت یا احد، اسبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدا۔ اے پہاڑ ٹھہر جا، ٹھہر جا، ٹھہر جا، تیرے تے ایک نبی سوارے، ایک صدیق سوارے، تے دو شہید سوارے۔ حضرت عمر فرمائیں حضور دی پیشیوں گوئی ہے، میرے آقا دی پیش گوئی ہے، میں کو یقین محکم ہے جو میرا اللہ میں کو شہادت دی موت نصیب فرمے سی۔ ایک دن صبح دی نماز پڑھے دن آپ دے سامنے فیروز ابو لولو مجوسی غلامان دے آؤ کیا دے، اے امیر المومنین، میرا آقا میرے کو جزیہ زیادہ گھن دے، ٹیکس زیادہ گھن دے، اور حالانکہ اتنا ٹیکس نہیں چاہیے، میرا کم تھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کم کریں دے؟ آدھے میں چکیاں بڑے نا، کیسیاں چکیاں، ایسیاں چکیاں، ایسیاں چکیاں۔ آپ نے فرمایا تیرے کم دے اعتبار نال یہ پیسے کچھ زیادہ تے کوئی نہیں ہیں، پیسے ٹھیک ہیں، ویسے اگر میں کوہ چکی بنا دے میں تا آکھن لگا عمر ایسی چکی تو کو بنا کے دے سا، ایسی چکی بنا کے دے سا جیدہ شہرت شہرت مشرق تو مغرب تک ویسی، شمال تو جنوب تک ویسی، طلوع آفتاب تو غرب تک ویسی۔ حضرت فاروق اعظم خاموش ہو جب غلام گئے حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کو فرمایا اے لوگوں اے بندہ میں کو قتل دی دھمکی دے کے ویلا پائے، کیا کر کے ویلا قتل دی دھمکی دے کے ویلا پائے۔ صحابہ نے آکھے یا امیر المومنین، یا امام المتقین، ول سب اجازت فرماؤ ادھر بولو ہی گردن لہا لو، ہی گردن اتار لو، کو اتھا ہی ختم کر دو۔ جناب فاروق اعظم نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ، میں ایسے بندے کو سزا کیویں دیواں جینے حالے او اپنا عمل کیتا نہیں، کیتا نہیں، پہلے میں ان کو سزا وہ کیا دینا پائے، قتل دی دھمکی، قتل دی دھمکی۔ فرمایا عمر دے عدم دے خلاف، انصاف دے خلاف ہے۔ فرمایا عمر کو کم نہیں کر سکتا جنہیں میں کو شریعت اجازت نہ دے، دین اجازت نہ دے۔ محرم آگے لوگ سن رہے سے بے انصافی کی آئی، نا انصافی کی آئی، دھکے دے کے بی بی حسینہ کو نعوذ باللہ کر چھوڑیا ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک منٹ واسطے ناراض نہ تھی بھائی،
حضرت فاروق اعظم نے نا انصافی کی حق نہ دیتا. میں 2 منٹ واسطے نہ دوں گا. حضرت عمر کے بعد کون آئے؟ حضرت عثمان. حضرت عثمان. حضرت عثمان نے بھی حق نہ دیتا. انہوں نے بعد کون آئے؟ حضرت دورن نام دنو یار. حضرت علی بن مرتضی شیر خدا حیدر کرار رسول اللہ الخالق امیر المومنین بڑھ کے آئے. امام المسلمین بڑھ کے آئے. خلافت آپ دے کول، امامت آپ دے کول، سب سے آپ دے کول. دین میں کوئی شے مانے نہ ہے. حضرت علی نے مت دیتے. حضرت علی نے نہیں دیتے ہیں. تاریخ پڑھ کے دیکھو بھائی، سب کچھ پڑھ کے دیکھو. اگر وہ حق ایسا ہا جڑا نہ ابو بکر دیتا، نہ عمر دیتا، نہ عثمان دیتا، ابھی تو آل ہم اختیار ہے دینے میں نہ. لیکن سونے علی نے بھی یہ فرمایا کہ جی میں میرے سابقہ ائمہ خلفاء نے تقسیم کی تھی، میں بھی تقسیم. سبحان اللہ. میں بھی تقسیم کرے گا. کرے سا کہ نہ دیتا بل اپنی تو بئی والا کی تھی. میرے دیکھو بھائی یہ تو پتہ نہیں لگتا. وہ والا تو واجب چاہ کہ ہاں ائمہ معصومین جڑے ہوندے نا جلے کوئی شے چھکی بنے وہ چھکی ہوئی شے بلا دے. چھکی ہوئی شے بلا نہیں دیں گے. چھکی دا چھکی ہوئی شے ہے نہیں دیں گے. پیچھے پوچھو ساکو اپنا عقیدہ کا دسن دا حق ہے نا کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے حق سب. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو سبھی کچھ سمجھو. یہ نوجوان موبائل اور کھیلتے بیٹھے کیا خاک سمجھتے بھائیو. تب لاجواب ہو دے. میری اماں، میری بیوی، میری بیویاں تشریف گھن ہیں. اور نال سنو تو سارے دے بچپن کو 2 سال 4 سال 5 سال کا معصوم بچہ اعلان دینا نہیں تا آ کے جن جوان تھی گئے ہر شے کے دماغ میں راس سکتے ہے نا. تو آپ کو سب بتا تو مجھے انہوں نے یہ کہا اگر آپ دے امام دے چھپ ہوئی شے نہیں گھنتے بولو تو صحیح. حضرت تو سارے بندے پوچھتے میں آخر انہیں کو دسو اگر ہی گال دے اگر گال ہی میں ہے چھکی ہوئی شاید وہ نہیں گھنتے واپس ہو انشاءاللہ بھی تک چھکیا ہو رہا. امامت بھی تک چھکی ہوئی ہے. خلافت بھی تک انہوں نے مطابق سارے مطابق نہیں انہوں نے مطابق بھائی آپ مسلح چھپ دیتا ہے امامت چھپ دیا ہے خلافت چھپ دیا ہے بات وہ چھپی ہوئی شاید حضرت علی کو نہیں سمجھے. بات وہ چھپی ہوئی معلوم ہوا چھپی ہوئی نہیں معلوم ہوا حق حقوق پیغمبر کا کوئی بھی خدا بھی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کو سرے ہوں وار کے برابر بھی انحراف نہیں کر سکتے. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں ابو لولو مجوسی غلام نام ادھر فیروز ہے. نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ فیروز. آج دیتے ہوئے ہتھاں دے اندر انگوٹھی ہوندی ہے فیروز. یہ فیروزہ پاتے سے فیروزہ یہ نسبت ظاہر کرے دے ہے جی. وہ فیروزوں کا نام ہے ابو لولو مجوسی غلام. ابو لولو کا لقب ہے. انہیں آکے عمر ایسی چکی بنا دے سا
جیدی شہرت مشرق تو مغرب شمال تو جنوب تک ہوسی. آپ نے فرمایا میں کو قتل دی دھمکی پیا دے گے. صحابہ آدھل جناب حکم ہوئے ارشاد ہوئے یہ کو ختم کر دوں. فرمایا نا عدل دا تقاضا اے نہیں, انصاف دا تقاضا اے نہیں ہے کہ جب جینے جب تک حلے تین کو جرم نے کیتا ارتقاب جرم بولو پہلے ان کو سزا کیسی دیتی ونجے. فرمایا نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہادت ذات یقین آپ اگلی دن 30 محرم 30 ذی الحجہ صبح دا ٹائم ہے. آپ مسجد نبوی دے اندر مصلی نبوی دے ہوتے محراب نبوی دے اندر اللہ دی نماز پہ ادا کریں. اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ دی تلاوت کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین تے پہنچ دل. اے فیروز زہردہ بجا ہویا خنجر کی دی کھڑے پچھو نال کھڑے دیا انہیں اگم ود کے لپک کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی پیٹھ دے اندر ایک خنجر کھوبے. خنجر حضرت فاروق اعظم کو زیادہ زور دا لگے لیکن آپ نے نماز پڑھتے ہویا پیچھے رخ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہوں دا ہاتھ پکڑے. آپ نے فرمایا میری جان دی پرواہ نہ کرو, میرے جسم دی پرواہ نہ کرو, پہلے اللہ دی نماز کو پورا کراؤ, نماز دا خیال کرو. حضرت عمر مسلح تے تڑپ رہن زخمی عالم دے اندر خون نکلتا پہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جلدی نماز پڑھائیے. آپ نے فرمایا معلوم کرو میرے خون دے اندر کے دے ہاتھ رنگین ہوئی, کوئی مسلمان تے نہیں. فرمایا آقا وہ غلام وہ فیروز جرا تو کو دھمکی دے کے گیا ہے اسے بدبخت نے تو ہانے ہوتے اے وار کی تے. اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آسمان وال ہاتھ اٹھے اللہ میرا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں جو تے میری شہادت والی دعا قبول فرمائیں گے. میرے دوستوں میرے بزرگوں بس میں آخری گل کراؤ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو چاہ کے گھرنائیں گھر دے اندر زخمی حالت دے اندر حکیم کو سنوایا گئے. انہیں دوائی پی رہی ہے لیکن دوائی پیٹ دے زخمہ دے رستے کرو بہر نکل گئی ہے, دوائی بہر آ گئی ہے. آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو اے عبداللہ ہن عمر دی دعا دا وقت ختم ہے, دعا دا وقت شروع ہے. میرا بیٹا ادھر آؤ. جی بابا جان بیٹا آخری وقت میری ایک تمنا ہے, میرا ایک سوال ہے, میری ایک عرض داشت ہے. بابا جان حکم کرو کیا تمنا ہے کیا آرزو ہے. جناب فاروق اعظم نے فرمایا میرا بیٹا عبداللہ جلدی کر میرے کول وقت تھوڑا ہے. جاؤ کے اما عائشہ صدیقہ دے دروازے تے کنڈا کھٹکھٹا اما کو آکھو میرا بابا عمر میرا ابا عمر خدا آخری وقت آخری لمحات اس آخری وقت دے اندر آخری ٹائم دے اندر عمر عادل میری ایک تمنا ہے میری ایک آرزو ہے. اما ہاتھ جوڑ کے عرض کرے نا مہربانی فرمائے وہ تمنا میری پوری کرائے جا, قبول کرائے جا, انکار نہ کرائے. اما جان حضرت عمر عادل میرے بابا عادل جو 2 گز زمین اپنے حجرے وچوں دفن واسطے میں عمر کو عطا فرماؤ. میرا اسماعیل خان والے دوست حضرت عبداللہ ابن عمر اما عائشہ صدیقہ دے دروازے تے پہنچ دن انہوں حضرت عمر انتظار دے اندر کنڈا کھڑک دے. اما سین پوچھ دیا کون انا عبداللہ ابن عمر, میں عبداللہ عمر دا بیٹا آیا. دیکھو خبر پہنچ چکی ہے عمر زخمی حالت دے اندر. اما میرا ابا ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا بھی میرا ابا ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا کہ
اما مہربانی فرماؤ تا میری آخری تمنا آخری چاہتے ہیں اپنے حجرے دے اندر 2 گز زمین عطا فرماؤ تا تھوڑی بہت مہربانی ہو سی میری زندگی دا سب تو بڑا سرمایہ ہو سی اما سر رو کے فرمیدین او عبداللہ یہ جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی بیٹھی ہم جو جائی اتنی آئی میرے حجرے دے اندر میرے آقا حل بابا میرا ابو بکر حل یہ جگہ میں اپنے واسطے منتخب کی تھی بیٹھی ہم لیکن عبداللہ میں عمر دے او احسان نہیں بھلا سکتی جب ساری دنیا نے میرے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کیتا آئی جب ساری دنیا میرے دے ہوتے دشنام درازی کر رہی آئی جب ساری دنیا میرے دے ہوتے اتحام لگی پئی آئی خود میرے آقا نے بھی ایک وقت مد گیا کیا چاہا عائشہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو میں اللہ کو معافی منگو فرمایا او وقت ایسا ہو کہ میں کو کوئی شے سمجھ نہیں آتی دن رات دا پتہ نہیں لگتا جب حضور نے حضرت فاروق اعظم کو پوچھا عمر تیری کیا رائے ہے حضرت عمر نے آقا تمہارے سوال تو پہلے میرا ایک سوال ہے کیا سوال ہے آقا فرماؤ عائشہ دے نال تورا نکاح میں کیتے نہیں ابو بکر کیتے نہیں علی کرائے نہیں فرمایا کہیں کرائے اللہ کرائے فرمایا پھر اللہ نعوذ باللہ ایسا بولا نہیں اللہ نعوذ باللہ ایسا قبلہ نہیں کہ نبی پاک ہوئے بستر کے بیوی ناپاک دے وے سبحانکا ھذا بہتان عظیم جڑے جملے عمر نے فرش سے بہ کے آتے اللہ نے بعینی ہی بلا ترمیم حرف دے لفظ دے زبر و زیر دے یہ جملے عرش کو جبریل کے ذریعے قرآن بڑھا کیا سبحان اللہ میں ابتداء تقریر دے اندر آ کہا حضرت ابو بکر صدیق ہر ویلے حضور کے چہرے پہ دیکھتے ہیں کہ حضور کیا چاہتے ہیں عمر کا یہ تعلق خدا نال تھا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں سبحان اللہ کیا چاہتے حسین اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا بیٹا عبداللہ بن کے آکھو میری قسمت جتنا ہو سی دکھان کو دے سامنے یہ میں زمین تو کو عطا کی تھی جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے آ کے بابے کو خوشخبری سنائیے حدیث پاک کے اندر ہے ان زخمی حالت کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سجدے دے اندر گر گئے اور آدم اللہ میں تیرا شکر کریں گا تیرا شکریہ ادا کریں گا کہ اس تو بہتر اور کیڑی ایسی جگہ ہے قرائے عرضی دے اتے زمین دے اتے کہ جے کو حضور فرما گئے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ سبحان تو پہلے بھی تو جنت کے وارث کی تھا پہنچ چکے جنت کتنا پہنچ چکے جنت دے اندر زخمی عالم دے اندر سر سجدے چ رکھے اور سر سجدے چ رکھ کے اللہ دا شکر ادا پہ کرے گا اس کے بعد جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خلافت بورڈ بنایا کیا بنائے خلافت بورڈ بنائے زندگی رہی 3 سال نہ کرے تو مشورے سے وقت کافی گزر گئے تو حلیم بھی ہمیں انتظار انشاءاللہ رب موقع دے سی بد بلا ملاقات ہو سی میرا درویش ڈرائیور ہے